اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQTV کی یہ دیرینہ کاوش جسے آپ اپنے ٹی وی سیٹس کی وساطت سے اپنے گھروں میں دیکھا کرتے ہیں، جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور جس کی ہر ایپیسوڈ میں ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہو جاتے ہیں، یا ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ گزشتہ سے پیوستہ موضوعات پہ سیر حاصل گفتگو کی جائے۔ میری بہنیں عام روٹین کے جو سوالات ان کے اذہان کے نقشوں پہ ابھرتے ہیں، روزمرہ کے معاملات میں کس طرح سے وہ سدھار پیدا کر سکتی ہیں، شریعت کیا تقاضے کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص بندہ بننے کے لیے، بندی بننے کے لیے جناب کتنی تگ و دو کرنی ہے، اور وہ کیا پیرامیٹرز ہیں، وہ کیا سٹینڈرڈز ہیں کہ جو ہمیں سیٹ کرنے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں، جو کل کا جنہوں نے پروگرام دیکھا، تو جناب آج جو ہم بات کریں گے وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی آج کا عنوان ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ کیا حقوق ہیں۔ اللہ کے رسول سید الانبیاء امام الانبیاء جان عالم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے، مفہوم عرض کر رہی ہوں، دوسرے مسلمان پہ کئی حقوق ہیں، یعنی آپ راوی ہیں کہ جب جناب وہ کسی دعوت پہ بلائے تو اس کی پکار پہ لبیک کہا جائے، اگر اسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے، جناب اگر وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کی جائے، اس کی عیادت کو جایا جائے، اور جناب اگر کوئی فوت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کی جائے، اور اس کی یعنی اس کے پس پشت اس کی خیر خواہی کی جائے۔ اس کی آج ذرا تھوڑی کمی نظر آتی ہے۔ آج ہم سب کو اپنے آپ کو سدھارنا ہے، اور آج بھی ہم بات کریں گے حقوق العباد کے تعلق سے، لوگوں کے دلوں میں خوشی ڈالنا، کسی کی حق تلفی نہیں کرنا، حقوق میں کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ جناب آج جو عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاء اللہ مکمل، مدلل، جامع اور منفرد لب و لہجہ ان کا خاصہ ہے۔ عالمہ صفا فاطمہ سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم۔ خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، اور لوگ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کے حوالے سے مجھے بہت میسیجز آتے رہتے ہیں۔ ہماری آج کی جو دوسری مہمان اسکالر ہیں، آپ کا بھی جداگانہ انداز تکلم ہے، آپ بھی شرعی معاملات کو ماشاء اللہ سمجھتی ہیں، اور خوبصورتی کے ساتھ ایک منفرد لب و لہجے کے ساتھ اس پہ کلام فرماتی ہیں، خواتین انہیں بھی پسند کرتی ہیں۔ عالمہ صدف ذوالفقار کو بھی سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اور آپ دونوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں، اور آج بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ اور جناب ہماری لیے یہ سعادت مندی ہے کہ مفتی صاحب شیخ الحدیث مفتی محمد حسن نوید نیازی صاحب ہمیں ہر بدھ اور جمعرات کو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، ہم استفادہ کرتے ہیں، دینی مسائل سیکھتے ہیں، معاملات پہ آپ کی گہری نگاہ ہوتی ہے، اور نہ جانے کون کون سے زاویوں سے آپ اتنی مکمل اور جامع گفتگو فرماتے ہیں کہ پھر ہم سوچتے رہ جاتے ہیں کہ کاش اگر یہ نہ ہوتے، شاید اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں اتنی کمپلیٹ جو ہے، یعنی آپ ایک کمپلیٹ پیکیج ہیں ہمارے لیے اس پروگرام کے لیے، تو ہم آپ کے لیے دعا گو رہتے ہیں اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں، اللہ پاک آپ کا سایہ ہم سب کے سروں پہ سلامت رکھے، اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عالمہ صفا فاطمہ، حقوق العباد یعنی وہ رائٹس، وہ ذمہ داریاں جو بندوں کی ایک دوسرے پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لازم فرمائی ہیں، اس میں کوتاہی، اس میں غفلت، یا اگر حق تلفی ہو رہی ہے تو جناب اب کیا رہنمائی ہے جو شریعت دے رہی ہے، کیا احکامات ہیں اس تعلق سے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام ہمیں ایک دوسرے کے جان و مال کی حفاظت کا حکم دیتا ہے،
تاکہ معاشرہ پرامن ہو، پرسکون ہو۔ اور ضروری ہے کہ جب ہم سکون کی بات کرتے ہیں تو اس مقام پر ہمیں حقوق کی ادائیگی کی بات کرنی ہوگی، کیونکہ سکون اسی وقت میسر آئے گا کہ جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کرتے ہوں۔ ہر کوئی اپنا حق طلب ضرور کرتا ہے، لیکن جب ادائیگی کی بات آتی ہے تو وہاں کہیں نہ کہیں ہماری کوتاہیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا یا دوسروں کا سکون جو ہے وہ برباد ہو رہا ہوتا ہے، اور پھر اس کا نتیجہ نہ تو دنیاوی اعتبار سے اچھا ہوتا ہے اور نہ ہی اخروی اعتبار سے اچھا ہوتا ہے۔ سکون کی بہت بہترین لائن ہے آپ، بلکہ کامیاب زندگی کی اگر بات کریں تو کامیاب زندگی اسی کو کہتے ہیں جس میں سکون ہو، پرسکون ہو، دنیاوی اعتبار اور یہ سے بھی سکون تبھی ممکن ہے اور اخروی اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بعض اوقات ہم دنیاوی اعتبار سے سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں مگر اس میں آخرت کی خرابیاں ہوتی ہیں۔ دونوں اعتبار سے وہ ہماری زندگی جو ہے یہاں پر بھی پرسکون ہو، اخروی اعتبار سے بھی ہم سکون کے متلاشی ہوں، یعنی جنت کے طالب ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے پھر دین اسلام جو اصول دے رہا ہے مسلمانوں کے لیے وہ یہی ہیں کہ آپ اپنے حقوق کی ادائیگی کریں۔ جب ہم سب آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کریں گے تو یقیناً ہمارا معاشرہ پرسکون ہوگا۔ اور جب حق تلفی کی بات کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں جہاں بھی ہم حق تلفی کر رہے ہوتے ہیں یا صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ہم ان کو ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو پھر ایسے معاشرے کا امن اور سکون قائم رہے یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام نے اس بات پر زور دیا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جان اور مال تم پر آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بالکل اسی طرح حرام ہے جیسے آج کا یہ یوم عرفہ کا دن اور یہ شہر، یعنی جس میں اللہ رب العزت نے جس کو مکرم بنایا، اس شہر کی جس طرح حرمت ہے اسی طرح تمہاری آپس میں ایک دوسرے کی جان اور مال بھی تم پر حرام ہے، یعنی وہ آپ آپس میں ایک دوسرے کی جان کا احترام کریں اور کسی کی حق تلفی کرنے سے بچیں۔ اچھا، اس کے علاوہ شریعت مطہرہ کے اگر ہم مزید اصول دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں حق تلفی کا حکم قرآن کریم نے مال کے اعتبار سے بیان فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کی جائے اور اس اعتبار سے کسی کو ضرر نہ دیا جائے، پھر اسی طرح ہم سورہ حجرات کا اگر مطالعہ کریں تو نبی کریم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیونکہ یہ بھی مسلمان کی حق تلفی ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں بلا وجہ تجسس میں مبتلا نہ ہو، آپ اپنی ذاتیات سے تعلق رکھیں، اور بلا وجہ کسی کے معاملات میں مداخلت کرنا اور تجسس میں پڑ جانا، اس سے آپ کا جو ذہنی سکون ہے وہ تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اسی طرح خبر کی تصدیق کیے بغیر آگے اس کو بیان کر دینا، یہ بھی حق تلفی ہے ایک مسلمان کی، کہ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ جب تک ہمیں کنفرمیشن نہیں ہے ہم بلا وجہ آگے باتوں کو بیان کرتے ہیں، اور اس کے ضمن میں جو حق تلفیاں ہو رہی ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو معاشرے میں فساد آ رہا ہوتا ہے وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ پھر اسی طرح دین اسلام مزید ہمیں اس بات کی بھی ہماری رہنمائی اس حوالے سے بھی کرتا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کا امن اور سکون قائم رکھنے کے لیے کسی کے بارے میں اگر گمان رکھتے ہیں تو وہ حسن ظن ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک مسلمان کی جو ہے وہ حقوق میں شامل ہے کہ ہم اس سے حسن ظن رکھیں۔ اگر ہم اس کے بارے میں غلط گمان رکھتے ہیں تو گویا کہ ہم اس کی حق تلفی کر رہے ہیں، اور یہ ساری چیزیں سورہ حجرات میں بیان کی گئیں۔ اس کے علاوہ جان اور مال کی حفاظت کے اوپر شریعت مطہرہ نے بہت زیادہ زور دیا ہے، اور بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک اس مقام پر ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے مفلس کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سوال پر جواب ملا کہ وہی شخص جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے وہ مفلس ہے۔ سرکار نے فرمایا قیامت کے دن مفلس وہ شخص ہوگا جو نماز روزہ سب کچھ لے کر آئے گا، لیکن اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناحق حاصل کیا ہوگا، یا پھر کسی کا خون بہایا ہوگا اور اس کو مارا ہوگا۔ آخرت میں معاملہ کیا ہوگا کہ وہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس نے جو حق تلفی کی ہوگی اور دوسروں کی حق تلفی کی وجہ سے اس کی نیکیاں دوسروں کو دے دی جائیں گی، اور آہستہ آہستہ جب اس کے نامہ اعمال میں سے نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اس کے پاس دینے کے لیے کوئی نیکی نہیں ہوگی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اور ایسا شخص قیامت کے دن مفلس ہوگا۔
تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ دوسروں کی حق تلفی ہم یہاں پر بہت آرام سے کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو محسوس بھی نہیں کرتے. صرف اپنے حقوق کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے کیا کچھ پامال کیا ہم اس طرف نگاہ ہی نہیں کرتے ہیں. جبکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے شخص کو جو کسی کا مال ناحق حاصل کرے یا کسی پر ظلم کرتا ہے اور اس کی حق تلفی کرتا ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے شخص کو قیامت کے دن کے لیے مفلس قرار دیا. تو ہمیں دنیا اور آخرت کا سکون اگر قائم رکھنا ہے تو یہ ضروری ہوگا کہ ہم دوسروں کی اپنے اوپر بھی ہم ایسا ظلم و ستم نہ ہونے دیں کہ بلا وجہ اپنے آپ کو مشقت میں مبتلا کریں، مگر دوسروں کے لیے بھی آسانی کا راستہ دینا چاہیے اور حق تلفی سے بچنا چاہیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیارے پیغامات جناب. جب بات ہوگی حقوق کی تو تب بات ہوگی فرائض کی بھی. یعنی اگر ایک کا جو حق ہے وہ دوسرے، یعنی جو آپ کا حق ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ پہ فرائض بھی ہوں گے. یعنی حقوق و فرائض آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو حق تو دیا جائے اور آپ اپنا فرض نہ ادا کرو، کیونکہ جب حق ہوگا تو پھر فرض بھی اس کے ساتھ ہی ہوگا. یہ ذمہ داریاں جو اللہ نے ہم پہ لگائی ہیں، لازم کی ہیں، وہ مجھے بھی ادا کرنی ہے اور آپ کو بھی ادا کرنی ہے. ایک مسلمان کے جو دوسرے مسلمان پہ حقوق ہیں ان میں ایک حق یہ بھی تو ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت پہ بلائے، انوائٹ کرے، تو وہ اس کی پکار پہ، اس کی دعوت پہ لبیک کہے اور اس کے یہاں جائے دعوت پہ نا، یعنی اس کی دعوت کو قبول کرے. اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دین اسلام ایک ایسے معاشرے کی بنیاد رکھتا ہے جس کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد حسن اخلاق اور کردار بھی ہے. جی. کہ وہ معاشرہ جو حسن اخلاق اور کردار پر مبنی ہوتا ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور حسین معاشرہ ہوتا ہے. اسے یعنی کہ دعوت پر بلانا ایک ایسے ہی حسن اخلاق کی ہی ایک علامت یا ایک نشانی ہے. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اس میں چونکہ حسن اخلاق کو بہت اہمیت دی، اس لیے اس چیز کو پسند فرمایا گیا کہ جب آپ کا مسلمان بھائی آپ کو دعوت پر بلائے تو اسے قبول کیا جائے. جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں دعوت دی جائے تو اسے قبول کرو. لیکن یہاں پر یہ بات پیش نظر رکھی جائے کہ جو دعوت دی جا رہی ہے اگر اس میں کوئی بھی ایسی امور ملوث نہیں ہے جو خلاف شرع ہوں، پھر تو احسن ہے، افضل اور اولیٰ ہے کہ آپ اسے ایکسیپٹ کریں اور اسے ریجیکٹ نہیں کریں. لازم ہو جائے گا اسے جانا. لیکن اگر کوئی ایسے معاملات آپ کو معلوم ہے کہ کچھ دعوتیں ایسی ہوتی ہیں، خوشی کے موقع پر ہی ظاہر سی بات ہے دعوت دی جاتی ہے، جیسے کہ شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات ہوتی ہیں، تو ان میں بعض اوقات ایسے معاملات شامل ہوتے ہیں جو خلاف شرع ہو رہے ہوتے ہیں. اور بسا اوقات شادی وغیرہ نہیں بھی ہوتے، اس کے باوجود بھی خالی ڈنر بھی ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ ایسے معاملات انوالو ہوتے ہیں جس میں جو خلاف شرع جا رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ایسی شخصیت ہیں یا ایسی آپ کی پرسنالٹی ہے کہ آپ جائیں گے مذہبی اعتبار سے رسپیکٹیبل ہیں یا معاشرے میں ویسے آپ کی رسپیکٹ ہے، تو نہیں جانا چاہیے. اگر آپ جائیں اور آپ کسی کو منع کریں خلاف شرع امور سے تو وہ اس وقت رک جائے، تب آپ کے اوپر لازم ہے آپ جائیں اور انہیں گناہوں سے بچائیں. اچھا. لیکن اگر آپ کوئی اتنی رسپیکٹیبل پرسنالٹی نہیں ہے لیکن آپ کے خاندان میں اگر آپ نہیں جائیں گے تو بہت ہی فتنہ اور فساد ہو جائے گا کہ لوگ آپس میں یعنی کہ بہت زیادہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ خاندانی معاملات خرابی کی بات آ رہی ہے، ایک بریک لے رہے ہیں، یہیں سے ہم دوبارہ سلسلہ جوڑیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں آپ تمام کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں جناب رائٹس کی، آج ہم بات کر رہے ہیں حقوق کی، حقوق العباد کی. ایک بندے پہ یعنی مسلمان پہ دوسرے مسلمان کے کچھ حقوق ہیں جو کہ اللہ نے لازم کیے ہیں. یہ مجھے بھی جاننا ہے، آپ کو بھی جاننا ہے، اور رائٹس کے ساتھ فرائض بھی ادا کرنے ہیں. ایک کالر بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ میری پیاری بہن حمیرہ ہے نا بھائی؟ ہاں جی. کیسی ہو؟ آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ سب کی دعا ہے، اللہ کا شکر ہے. حمیرہ کیا سوالات لے کے آئی ہو؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو حقوق معاف کر سکتے ہیں؟ والدین اپنی اولاد کے حقوق، ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اپنے والدین سے اچھا سلوک نہیں کرتا رہا، پھر بعد میں آ کے جوانی میں اس نے ان سے معافی مانگ لی، انہوں نے معاف بھی فرما دیا، تو پھر بھی اس کے دل میں ہوتا رہتا ہے کہ بھئی مجھے نا اچھا سلوک کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں معافی ملی کہ نہیں ملی، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا ٹھیک ہے. اور لاسٹ کوسچن یہ ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگوں کو خود کہتے ہیں مذاقاً یا حقیقتاً کہ آپ ہماری دعوت کریں، آپ ہماری دعوت کریں. دوستوں میں بھی ایسے ہوتا رہتا ہے کہ کیا دوسروں کو اس طرح سے کہنا چاہیے کہ آپ ہماری دعوت کا اہتمام فرمائیں، اس طرح سے کہنا اور آپ اپنی پسند بھی تو بتاتے ہی نہیں، بتایا آپ نے.
میں آ رہا ہوں بریانی پکا لیں یا چائنیز بنا لیں. ہاں جی, اس طرح سے نا عموماً بہت ہوتا ہے کہ کھانے بھی قورمہ پکا کے کھانے بھی بتائے جاتے ہیں جناب, تو ٹھیک ہے ہم یہ لیتے ہیں. اور بہت شکریہ. حمیرہ کو دینی سمجھ بہت ہے, مجھے لگتا ہے شاید یہ آپ خود بھی عالمہ ہو نا حمیرہ؟ نہیں ہے شاید لائن پہ. حمیرہ بہت اچھے سوالات لے کے آتی ہیں اور آپ کے سوالات ہم شامل کریں گے انشاءاللہ. جی آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی, اپنی بات مکمل کیجئے پھر ہم مفتی صاحب کی سمجھ پڑیں گے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دعوتیں خاندان سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, اور اگر آپ نہ جائیں خاندان میں یا معاشرے میں تو کوئی یعنی فتنہ اور فساد برپا ہو سکتا ہے, لڑائی جھگڑے کی صورت ہو سکتی ہے. تو ایسی دعوتوں میں اگر وہاں پہ خلاف شرع امور ہو رہے ہوں تو آپ شامل ہو جائیں, لیکن بس اتنا کہ آپ کی صرف پریزنس ہو, اس میں انوالو نہ ہو, دل میں کراہیت رکھتے ہوئے اس میں شامل ہو جائیں, لیکن بس بقدر ضرورت بیٹھیں, صرف اٹینڈنس لگائیں اور واپس آئیں تو بہتر ہوگا. اچھا ٹھیک ہے. لیکن اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ نہ تو آپ کی ایسی پاور ہے کہ آپ کی لوگ بات سنیں گے اور نہ ہی آپ کے جانے نہ جانے سے کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوگا, تو بہتر یہی ہے کہ وہ تمام دعوتیں جن میں خلاف شرع امور ہوتے ہیں ان میں شرکت نہ کی جائے. ٹھیک ہے, صحیح ہے. مفتی صاحب میں آپ کی سمت آؤں گی. ناظرین, مفتی محمد حسن نوید نیازی دامت فیودہم ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں, ہم ان کی سمت بڑھ رہے ہیں. مفتی صاحب بات ہو رہی ہے حقوق کی, رائٹس کی, اور اگر کوئی مسلمان دوسرے کو دعوت پہ بلاتا ہے تو اب یہاں اس حوالے سے آپ رہنمائی فرمائیں کہ آپ کیا کمی دیکھتے ہیں, کون سی کوتاہیاں ہو رہی ہیں. یہاں بھی اسٹینڈرڈز کو دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان کا اسٹینڈرڈ اچھا ہے یا یہ ویل آف ہیں یا یہ اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں, یعنی کھاتے پیتے لوگ ہیں, تو ان کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. یہ بھی ایک مشاہدہ ہے, کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پہلے تو میں حقوق کے حوالے سے جو ہے وہ ایک کامنٹ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ آج کل یہ بہت زیادہ رواج ہے حقوق طلبی کا. رائٹس کی بات بہت زیادہ ہوتی ہے اور ہر بندہ ہی تقریباً اپنے حق طلب کرتا ہوا نظر آتا ہے اور دوسروں پہ اپنے حقوق جتاتا ہوا نظر آتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے, نالج ہونا چاہیے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کے فرائض کیا ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس چیز کو بندہ یا بندی اپنا حق سمجھ رہا ہوتا ہے یا سمجھ رہی ہوتی ہے وہ اس کا حق ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس بات کی سمجھ ہونا بھی ضروری ہے کہ کیا چیز آپ کا حق ہے اور کیا آپ کا حق نہیں ہے. جو آپ کا حق نہیں ہے اسے آپ خود ساختہ حق بنا کر پیش نہ کریں, یعنی نان ایشو کو ایشو نہ بنائیں. جو آپ کا واقعتاً حق ہے تو یہ اس کا پتہ آپ کو کیسے چلنا ہے, یہ تو آپ کو شریعت مطہرہ کے علم سے, دین متین کے علم سے پتہ چلنا ہے. اسی لیے ہم اکثر ترغیب دلاتے رہتے ہیں کہ علم دین حاصل کریں, علم دین حاصل کریں. علم دین کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے حقوق کیا ہیں اور آپ کے فرائض کیا ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حق طلبی سے زیادہ آپ فرض شناسی پہ فوکس کریں, اہمیت دیں, کیونکہ عموماً جتنے بھی فریقین ہیں ایک فریق کا حق جو ہے وہ اکثر دوسرے فریق کا فرض ہوتا ہے. تو اگر ہر فریق اپنے اپنے فرض ادا کرنا شروع کر دے تو سب کے حقوق خود بخود ہی ادا ہونا شروع ہو جائیں گے. کوئی حق طلبی کے لیے کسی قسم کی کمپین چلانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اور نہ ہی مطالبوں کی ضرورت پیش آئے گی. اور ویسے بھی ہمارا دین ہمیں حق طلبی سے زیادہ فرض شناسی سکھاتا ہے, فرض شناسی پہ زور دیتا ہے. تو ہر آدمی اپنی رسپانسبلٹیز, اپنے فرائض, اپنے واجبات جو ہے وہ اس پر فوکس کرے, اسے سمجھے, اسے ادا کرے. جب اپنے ہر فریق اپنے اپنے فرض ادا کرنا شروع کر دے گا تو اس کے حقوق خود بخود ہی ادا ہونا شروع ہو جائیں گے. دو باتیں ہو گئیں. تیسری بات ہے ایذاء کے حوالے سے. کسی مسلمان کو ایذاء نہیں دینی چاہیے. ہمارا کوئی ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے, ایسا طرز عمل نہیں ہونا چاہیے, نہ ہی ایسی طرز فکر ہونی چاہیے. فکری اور عملی دونوں سطحوں پر ہمیں مضر نہیں ہونا چاہیے, ہمیں مسلم ہونا چاہیے. جیسے ہم مسلم ہیں اور مسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں, یعنی اس کی زبان کی ایذا سے بھی اور اس کی ہاتھ کی ایذا سے بھی. یہاں جو زبان اور ہاتھ کہا گیا ہے تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ زبان اور ہاتھ سے تو محفوظ رہیں اور آپ پاؤں سے ٹھوکر مار دیں یا اشارے کنائے کرنا شروع کر دیں. ایذا مطلقاً ممنوع ہے. یہ اس وجہ سے زبان اور ہاتھ کا ذکر کیا گیا کیونکہ اکثر جو ایذائیں دی جاتی ہیں ان کا تعلق یا زبان کے ساتھ ہوتا ہے یا ہاتھ کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس لیے بطور محاورہ, بطور کنایہ یہ فرمایا گیا ہے. اصل مقصود یہ ہے کہ آپ نے مسلمان کو ایذا نہیں دینی, ایذا سے آپ نے بچنا ہے. لیکن یہاں یہ بات بھی ملوز رہے کہ ایک ہے ایذا, تکلیف دینا, اور ایک ہے تعزی, اگلے کا خود بخود ایذا محسوس کرنا. دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایذا دینا منع ہے. اب اگلا بعض اوقات جو ہے سینٹی ہوتے ہیں لوگ اور
وہ خود ساختہ اذیت محسوس کرتے ہیں، یعنی اگلے پر کوئی چیز لازمی نہیں ہے، نہ اس نے کوئی ایسا معاملہ کیا کہ جس سے آپ کو ایذا پہنچتی ہو، لیکن آپ جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ حساس ہیں، زیادہ سینسیٹیو ہیں، آپ اگلے کی اس بات کو فیل کر کے خود ہی آپ نے ایذا محسوس کرنا شروع کر دی، اور اگلے کے بارے میں بھی بدگمانی کرنا بھی شروع کر دی، اور بعض صورتوں میں بدگوئی بھی شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو اس طرح ہیں، یہ اس طرح ہیں، ان کا اخلاق درست نہیں ہے، اچھے اخلاق کے نہیں ہیں، یہ ایذا دیتے ہیں یا ایذا دیتی ہیں۔ تو اس بات کی بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ کہاں ایذا ہے اور کہاں تعزی ہے۔ ایذا کی ممانعت ہے، تعزی کا تو کوئی حل نہیں ہے، کوئی علاج نہیں ہے کہ اگر کوئی خود بخود ہی اذیت محسوس کرتا ہو۔ اگر کوئی خود بخود ہی اذیت محسوس کرتا ہے تو اس کی اس اذیت محسوس کرنے سے نہ ہمیں پریشان ہونا چاہیے، نہ ہم پر کوئی گرفت ہے شرعی طور پر، نہ اخلاقی طور پہ، نہ قانونی طور پہ۔ اور جو اس طرح محسوس کرتا ہے بلا وجہ چھوٹی چھوٹی بات پہ خود بخود ہی اپنے ہی دل میں کڑتا رہتا ہے یا خود ہی جو ہے وہ ایسی جلن محسوس کرتا ہے، تو اسے بہرحال جو ہے وہ غور کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے اور اپنی اصلاح کے لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری اصلاح فرما دے اور میرا دل صحیح ہو جائے، میرا دماغ صحیح ہو جائے کہ مجھے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ مجھے بلا وجہ اس سے اذیت محسوس نہ ہو۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات جو ہے، بعض لوگ ویسے ہی کم ظرف ہوتے ہیں، ان کے ساتھ جتنی بھی آپ نیکی کر لیں، اچھائی کر لیں، بہرحال اس نے مقابلے میں بدی ہی کرنی ہوتی ہے۔ وہ کیا وہ اردو کے شاعر نے کہا تھا نا، جن پتھروں کو عطا کی ہم نے دھڑکنے، جب بولنے لگے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ اور ایک یوں بھی اس کو کہا جاتا ہے، جب زبان ملی تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ ویسے یہ مسئلہ تو خیر پرانا ہے، ہر زمانے کا، ہر خطے کا مسئلہ ہے، یہ صرف اردو سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ ایک قدیم عربی شاعر ہے، اس نے بھی کہا، اس کی ایک نظم ہے، مجھے وہ ذہن میں آ گئی، اس کے 2 شعر بہت مشہور وہ ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ شاعر جو ہے کون ہے، مان بن اوس بھی کہتے ہیں بعض روایات میں، اور بعض میں جو ہے وہ مالک بن فہم ہے۔ بہرحال شاعر جو بھی، دونوں ہی قدیم تھے، قدیم شاعر تھے، ان کا وہ مشہور جو ہے وہ شعر ہے، وَعَلِّمُهُ الرِّمَایَةَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَمَّا اشْتَدَّ صَاعِدُهُ رَمَانِي کم علمتہ نظم القوافی فلما قال قافیۃ حجانی، کہ میں اسے ہر روز تیر اندازی سکھاتا تھا، جب اس کا بازو مضبوط ہو گیا تو اس نے مجھی پہ تیر چلا دیا، اور میں نے اسے کتنے ہی قوافی نظم کرنے سکھائے، قافیہ بندی اسے میں نے سکھائی، جب وہ شعر کہنے کے قابل ہوا، قافیہ کہنے لگا تو اس نے میری ہی حجو کہہ ڈالی۔ تو یہ درست لفظ بھی ویسے جو ہے وہ حجو ہوتا ہے، اس کو ہجو کہتے ہیں، یہ حجو ہے، جیسے نحو ہوتا ہے، صرف و نحو، جیسے وہ نحو ہے تو ایسے درست لفظ جو ہے وہ حجو ہے۔ اچھا، اسی طرح شعر میں ایک اور بھی وضاحت کر دوں کہ فلم مشتدہ میں نے پڑھا، مشہور اسی طرح ہے، لیکن کتب لغت جو پرانی ہیں ان کے اندر تقریباً اشتدہ کو غلط لکھا ہوا ہے، وہاں لکھا ہے فلم مستدہ ہے، درست ہے، اور فلم مشتدہ غلط ہے، اگرچہ استدہ کا معنی ہوتا ہے تیر اندازی درست کرنا، تو لیکن مجھے بہرحال اس میں تامل اس تختیے میں اس لیے اشتدہ ہی پڑھتا ہوں، فلم مشتدہ، کیونکہ سائد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اور سائد کا تعلق صدات سے زیادہ شدت کے ساتھ ہے، قوت کے ساتھ ہے، تو شعر کے اندر معنوی حسن بہرحال اشتدہ سے ہی بنتا ہے۔ تو فلم مشتدہ صائدہ رمانی، جب اس کی بازو اس کا مضبوط ہو گیا تو اس نے مجھے بھی تیر اندازی کرنا شروع کر دی۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ شعراء اس پہ شاعری پہلے کرتے رہے ہیں، آج بھی کرتے ہیں، شروع سے یہ چلا، یہ مسئلہ پرانا ہے، مسئلہ یہ پرانا ہے، یہ قدیم و جدید دونوں جگہ یہ مسئلہ نہیں، آج نیا نہیں ہے کہ لوگ جو ہے بعض اوقات کم ظرف ہوتے ہیں، تو جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں بہرحال کم ظرف لوگوں کو اگنور کرنا چاہیے، نظر انداز کرنا چاہیے، ان کی باتوں کو دل پہ نہیں لینا چاہیے۔ اور اگلی بات یہ کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جو کم ظرف ہیں وہ اپنی کم ظرفی سے باز نہیں آ رہے، تو اعلیٰ ظرفوں کو بھی اپنی اعلیٰ ظرفی سے باز نہیں آنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے۔ جب کم ظرف ہو کر اپنی کم ظرفی سے باز نہیں آتا، برائی سے باز نہیں آتا، اعلیٰ ظرفی جاری رکھے، تو اعلیٰ ظرفی ہی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آپ نے دعوت کا نہیں بتایا؟ جی، دعوت کے بارے میں جو ہے وہ میرے خیال میں کال ہے، کال لے لوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بہن، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم۔ میں کلثوم بول رہی ہوں، اور میرا یہ سوال ہے جی کلثوم، کوئی لوگ کہتے ہیں کہ منگل اور جمعے والے دن کپڑے نہیں دھوتے ہیں، گناہ ہوتا ہے، تو کیا ہم منگل اور جمعے والے دن کپڑے دھو سکتے ہیں؟ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی ختم وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے پڑھا ہے تو ہم پڑھ سکتے ہیں یا اجازت لینا ضروری ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ اور جی مفتی صاحب، جی دعوت کی جہاں تک بات ہے، دعوت کے حوالے سے دیکھیں، وہ دعوت کسی کی دعوت، یہ جو ہے نا دعوت قبول کرنا سنت جو کہا گیا ہے، کہا جاتا ہے، یہ اصل میں تو ولیمے کی دعوت ہے، کہ ولیمے کی دعوت کے بارے میں فرمایا گیا کہ ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت مؤکدہ، یہ ولیمے کے لیے، ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ اگر ولیمے کی دعوت کوئی دے اور کوئی شرعی عذر نہ ہو
تو اس دعوت کو قبول کر لینا چاہیے، سنت مؤکدہ ہے، اس پہ اجر ملے گا. باقی اس کے علاوہ ویسے کوئی اور دعوت ہو ولیمے کی دعوت کے علاوہ، وہ دعوت خالی بارات میں بلاتے ہیں، وہ دعوت قبول کرنا بھی جائز ہے. اور اگر اچھی نیت سے آپ جائیں گے تو ہر مباح کام اچھی نیت سے مستحب ہو جاتا ہے، نیکی بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے. تو ولیمے کے علاوہ دیگر دعوتیں جو ہے وہ چاہے ان کا تعلق شادی بیاہ کے ساتھ ہو یا شادی بیاہ کے ساتھ نہ ہو، عام ضیافت ہو، کسی بھی طرح کی دعوت ہو، وہ دعوت قبول کرنا بہرحال مباح ہے ولیمے کے علاوہ. ولیمے والی سنت مؤکدہ ہے، باقی مباح ہے، لیکن اچھی نیت سے آپ جائیں گے، اچھی نیت سے قبول کریں گے، مسلمان کی دل جوئی کی نیت ہوگی تو یہ مستحب بن جائے گا، نیکی کام بھی بن جائے گا. لیکن یہاں بہرحال یہ چیزیں ملحوظ رکھ لی جائیں، شرعی احکام ضرور ملحوظ رکھ لیے جائیں کہ بعض صورتوں میں دعوت قبول نہ کرنا ضروری ہوتا ہے، بعض صورتوں میں دعوت قبول کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور بعض صورتوں میں دعوت قبول کرنا نہ کرنا آپشنل رہتا ہے. تو ان ساری چیزوں کی سمجھ ہونا بھی ضروری ہے. انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی ایک الگ سے کوئی ایپیسوڈ کریں گے دعوت کے حوالے سے، تو میں سے تفصیلات یہ ساری بیان کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ جناب، یہ تو میں کہوں گی کہ ہمارے جو مفتی صاحب ہیں یہ یعنی از خود ایک لغت ہیں، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ ہمارے پروگرامز میں موجود ہوتے ہیں. السلام علیکم، ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کیا نام ہے اور کیا سوال کرنا چاہتی ہیں؟ جی میں اویس کہہ رہی ہوں، بات کر رہی ہوں. قبر کی پہلی رات میت اور لواحقین پہ بے حد بھاری ہوتی ہے. اس دکھ اور پریشانی کو ختم کرنے کے لیے لواحقینوں کو خود کے لیے اور میت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ اویس، آپ نے ہمیں کال کی اور آپ کا سوال میں نے نوٹ کر لیا. کوشش کریں گے کہ ضرور شامل کیا جائے. اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں، اپنے لبوں کو درود پاک سے تر رکھیے، حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دین اور خواتین میں تمام دیکھنے والوں کا خیر مقدم کرتے ہیں. ذرا بات ہو رہی ہے حقوق العباد کے تعلق سے، یعنی بندوں کے جو آپس میں حقوق اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کیے ہیں، اللہ کے حبیب ہم تک لے کے آئے ہیں، وہ ان کی سمجھ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو ہونی چاہیے تاکہ یہ کوتاہیاں نہ ہوں، حق تلفیاں نہ ہوں. عالمات کی سمجھ بڑھ رہی ہوں. جناب اچھا مشورہ دینا، آج کل لوگ اس سے بھی کتراتے ہیں، خاموش بیٹھے رہیں گے. ایک اپنی کچھ سب نے اپنی وہ بنائی بھی ہوتی ہیں، کیا کہنا چاہیے اس کو. تو اچھا مشورہ دینا مسلمانوں کے حقوق میں سے ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں مسلمانوں کا یہ حق کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگے تو اس کو صحیح مشورہ دیجیے، اپنا فائدہ اس میں نہ دیکھا جائے. ایسا بھی میں نے دیکھا ہے، میرا مشاہدہ ہے. کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنے اہم معاملات میں، حساس مسائل میں اہل عقل و دانش سے مشورہ کرنا یہ اچھی صفت ہے، بلکہ سنت کریمہ ہے. یعنی کوئی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ سکتا کہ میں تو بہت زیادہ عقل مند ہوں لہٰذا مجھے مشورے لینے کی حاجت نہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے اصحاب سے مشورہ فرمایا ہے. قرآن کریم نے اس کا ذکر بھی فرمایا، وشاورہم فی الامر. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے کہ اپنے معاملات میں مشورہ فرمائیے. پھر اسی طرح والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم. یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی، صالحین کی صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے اہم معاملات میں مشورہ کیا کرتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوات کا جو معاملات ہوتے تھے اس میں بھی مشورہ فرماتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار سے زیادہ مشورہ کرنے والا کسی کو نہیں پایا. اپنے معاملات میں ڈسکشن کرنا، صحابہ کرام سے پوچھنا اور ان کے مشورے لینا یہ سرکار کا معمول رہا. اب یہ ہے کہ ہمیں جہاں پر مشورہ لینا ہے اس مقام پر کچھ باتوں کا خیال بھی رکھنا ہوگا کہ ہم ان لوگوں سے مشورہ لیں جو کامل عقل رکھتے ہوں اور اس معاملے میں ان کا کوئی تجربہ بھی ہو. بلا وجہ ہر ایک سے ڈسکس کرنا، اس کو تو شریعت مطہرہ پسند نہیں کرتی ہے. بہتر یہ ہے کہ جہاں جس سے آپ مشورہ لے رہے ہیں، وہ جس معاملے میں آپ مشورہ لے رہے ہیں اس کا وہ تجربہ رکھتا ہو تاکہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکے. وہ شخص متقی پرہیزگار ہو، آپ کا ہمدرد ہو، اسی طرح وہ کسی ذہنی الجھن کا شکار نہ ہو. جس وقت آپ مشورہ اس سے لے رہے ہیں وہ اس وقت اگر کسی ذہنی الجھن کا شکار ہوگا تو ہو سکتا ہے آپ کو پراپر وے میں وہ گائیڈ نہ کر سکے اور جیسا مشورہ دینا چاہیے ویسا نہ دے. تو مشورہ دینے والے کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں اور جو شخص مشورہ لے رہا ہے اس کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ صحیح شخص سے مشورہ لے، صاحب عقل شخص سے مشورہ لے. اور جو مشورہ دینے والا ہے اس کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ اپنی ذاتی اغراض کو پیش نظر نہ رکھے.
اگر اس طرح مشورہ لیا جائے تو وہ یقیناً دیکھا جاتا ہے کہ لوگ فائدہ مند بھی ہوتا ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھ کر مشورہ لیں تو بالکل لینا چاہیے. سنت کے مطابق اس کو عمل بھی سمجھا جائے اور ہے بھی کہ سرکار کی سنت ہے. تو اگر بالفرض ہم مشورے سے کوئی کام کرتے ہیں تو عمومی طور پر خجالت اور شرمندگی کا سامنا ہمیں نہیں ہوتا. سبحان اللہ. مجھے یہ بتائیے کہ شرعی طور پہ کیا اصول و آداب ہیں مشورے کے؟ دیکھیں، جس سے مشورہ کرنا چاہیے سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیے کہ وہ اہل ہو، غیر اہل نہ ہو، سمجھدار ہو، معاملہ فہمی اس کے اندر ہو. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں امیچور ہوتے ہیں، تو میچور ہونا چاہیے، جس کے لیے میچور سے مطلب ایج میں بڑا ہونا نہیں بلکہ شعوری بلوغت یہاں مراد دی جائے گی کہ شعوری اعتبار سے بالغ ہو. دوسرا یہ کہ کنڈیشن کے مطابق سچویشن ہینڈل کرنے پر صلاحیت رکھتا ہو. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جس حوالے سے اس سے مشورہ کیا جا رہا ہے اس کو اس کا علم بھی ہو، اس کے بارے میں انفارمیشن رکھتا ہو، اور اگر اس کے پاس خود نہیں ہے تو پہلے اسے چاہیے کہ وہ انفارمیشن لے اور اس کے بعد آگے اس کو گائیڈ کرے. اور آخری چیز یہ ہے کہ شرعی اور اخلاقی تقاضوں کا بھی اس مشورہ دیتے ہوئے اس میں خیال رکھا جائے کہ نہ تو شرعی طور پہ کوئی غیر شرعی معاملے کا حکم دے کر مشورہ دے اور نہ ہی غیر اخلاقی کسی چیز کا مشورہ دے. صحیح. مفتی صاحب، مشورہ کے تعلق سے کلام ہو رہا ہے. مشورہ دینا، بعض لوگوں میں اپنی ایگو ہوتی ہے جناب، وہ مشورہ لینا نہیں چاہتے حالانکہ ضرورت ہوتی ہے مشورہ لینے کی، اور بعض لوگ اپنی غرض دیکھتے ہوئے مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان دونوں بہنوں نے اس تعلق سے کلام کیا. اگر آپ اس پہ رائے فرمائیں گے تو ٹھیک، نہیں تو کالرز کی بھی سوالات ہیں میرے پاس. مشورہ کے حوالے سے ایک بات تو یہ ہے کہ مشورہ لینا چاہیے، اچھی بات ہے، قرآن و سنت میں اس کی تلقین بھی فرمائی گئی ہے اور مشورے کو اہمیت بھی دینی چاہیے. جب کوئی بندہ کسی سے مشورہ لیتا ہے تو اسے بھی بہرحال یہ چاہیے کہ دوسرے کے مشورے کو اہمیت دے. آپ اگر مشورہ واقعی کسی اہل سے کر رہے ہیں، ایسے آدمی سے آپ نے مشورہ لیا ہے کہ جو اس مشورہ دینے کا اہل تھا، یعنی آپ کا خیر خواہ بھی تھا، بالغ نظر بھی تھا، معاملات کا تجربہ بھی رکھتا تھا، تجربہ بروزن تفعیلہ، اگر یہ ساری چیزیں جو ہے وہ پائی جاتی تھیں تو اس صورت میں اس کے مشورے کو اہمیت بھی دینی چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ نے مشورہ تو لیا اہل مشورہ سے، اس کے بعد آپ نے اس کو بالکل نظر انداز کر دیا، نگیٹ کر دیا. یعنی یہ گویا ایک طرح سے اس مشورے کی بہرحال توہین ہے. ہاں ٹھیک ہے، شریعت آپ پہ یہ لازم نہیں کرتی کہ اگر آپ نے مشورہ کسی سے لیا ہے تو اس مشورے پر عمل کرنا لازم ہے ہی ہے، لیکن اس میں یہ بہرحال ضرور دیکھا جائے گا کہ مشورہ لینے والا کون ہے، مشورہ دینے والا کون ہے. بعض اوقات مشورہ جو بندہ لے رہا ہوتا ہے وہ خود اہل ہوتا ہے، خود بڑا ہوتا ہے، اور وہ جس سے مشورہ لے رہا ہوتا ہے وہ لوگ اس سے مرتبے میں کم ہوتے ہیں یا اس کے برابر ہوتے ہیں. تو اب صحیح ہے، بڑے کے لیے تو یہ لازم ہی نہیں ہے کہ وہ چھوٹے کے مشورے پر عمل کرے ہی کرے، کیونکہ جیسے حکمران ہے، بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اگر اس نے مشورہ کرنا ہے لوگوں سے، مشورہ کرنے کے بعد بھی اسے یہ لگتا ہے کہ میری رائے ہی زیادہ قابل قدر ہے بقیہ سب کے مقابلے میں، کیونکہ مشورے کا اصل مقصود تو تھا کہ معاملہ نکھر کر سامنے آ جائے، مختلف آراء آ جائیں. اب معاملہ نکھر کر جب سامنے آیا تو اسے یہ محسوس ہوا کہ میری رائے ہی بقیہ کے مقابلے میں قابل قدر ہے، یہ اعلیٰ ہے، تو اس وجہ سے اس نے مشورے پر عمل نہیں کیا. تو ٹھیک ہے، شریعت اسے اس بات کی اجازت دیتی ہے جبکہ شرعی حدود و قیود کے اندر ہو، خلاف شرع نہ ہو. تو اب یہ بڑے کے لیے تو ہے، لیکن چھوٹے کو بہرحال یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ اگر بڑے سے مشورہ لے رہا ہے تو بڑے کے مشورے کو یکسر نظر انداز نہ کرے، کیونکہ بعض اوقات چھوٹا جو ہے وہ اپنے اس کی جو فہم ہوتی ہے وہ اتنی کامل نہیں ہوتی جیسی بڑے کی ہوتی ہے. تو بڑا جس چیز کو پیش نگاہ رکھ کر وہ مشورہ دے رہا ہوتا ہے، چھوٹا بعض اوقات اس کا ادراک نہیں کر پاتا. تو اس لیے جو ہے اسے بڑے کی بات پر اعتماد کرتے ہوئے اسے مان لینا چاہیے، اسے یکسر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. ایسا بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے کہ بڑے کو یہ لگنا شروع ہو جائے کہ یار مجھ سے مشورہ کرتے ہیں لیکن مشورہ کرنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے، تو وہ آئندہ آپ کو مشورہ دے گا نہیں، اور اگر بالفرض دے گا بھی صحیح تو پھر وہ آپ کو ایسا دے گا کہ تاکہ آپ کو جو ہے وہ سبق حاصل ہو. تو آپ ایسے اس پر اگلے کو مجبور نہ کریں. بہرحال بڑے کو بھی اپنے بڑے پن کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن چھوٹوں کو بھی بہرحال جو ہے وہ بڑوں کا ادب کرنا چاہیے اور ان کی بات کو مناسب اہمیت جو ہے وہ دینی چاہیے. صحیح. 14 سجدوں کا صحیح طریقہ. اچھا، 14 سجدوں کے حوالے ایک بات مشورے کے حوالے سے میں اور جو ہے وہ کہہ دیتا ہوں، ضروری بات ہے وہ ضروری ہے کہ اکابر کا، بزرگوں کا طریقہ یہ رہا ہے کہ وہ چھوٹوں کو کوئی بات کہتے ہیں تو حکم کی بجائے مشورتاً کہتے ہیں، تاکہ بالفرض اگر اگلا کسی وجہ سے نہ مان پائے تو وہ اسے گناہ نہ ملے. کہ بعض صورتوں میں چھوٹے پر حکم ماننا لازم ہوتا ہے، شاگرد پہ استاد کا حکم ماننا لازم ہے، اولاد پر والدین کا حکم ماننا لازم ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ والدین یا اساتذہ یا پیر و مرشد یا بڑا جو ہے وہ چھوٹے کو، جو واقعی محتاط فی الدین ہوتے ہیں، وہ حکم کی بجائے مشورتاً کہتے ہیں تاکہ وہ حکم عدولی کا، نافرمانی کا اسے گناہ نہ ہو. لیکن بعض اوقات حکم دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے.
شرعی حدود و قیود ہوتی ہیں تو اس وقت بہرحال حکم دیا جائے گا. اب آ جائیے سوالات کی طرف. 14 سجدوں کا صحیح طریقہ. 14 سجدوں کے صحیح طریقے کے حوالے سے بہن نے یہ پوچھا تھا کل کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اوپر کرنے چاہیے. تو بھائی قرآن مجید کے اوپر سجدے کرنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, یہ غلط مشہور ہو گیا ہے. قرآن پہ آپ نے سجدہ نہیں کرنا, اس پہ نہیں ماتھا رکھنا, پیشانی رکھنی, جس طرح سجدہ کیا جاتا ہے اسی طرح سجدہ کیا جائے گا. دوسری بات انہوں نے یہ پوچھی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر کریں, بعض لوگ کہتے ہیں بیٹھ کر کریں. تو بیٹھ کر بھی آپ وہ سجدہ ادا کر سکتی ہیں, کھڑے ہو کر بھی ادا کر سکتی ہیں. تکبیر کہیں گی, اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گی, 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گی اور کھڑی ہو جائیں گی. نہ اس میں سلام پھیرنا ہے, نہ ہی اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے ہیں بلند کرنے. بس باقی جو ہے وہ سجدہ کرنے کے بعد بھی بیٹھ بھی سکتی ہیں, کھڑی بھی ہو سکتی ہیں. 14 سجدے اکٹھے بھی کیے جا سکتے ہیں, الگ الگ بھی کیے جا سکتے ہیں. والدین اپنی اولاد کے بس مکروہ وقت کا خیال کر لیا جائے کہ مکروہ وقت نہ ہو. والدین اپنی اولاد کے حقوق معاف کر سکتے ہیں. والدین ہوں یا کوئی بھی ہو, اگر وہ دوسرے کو یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے حقوق معاف کیے, تو اس کا یہ کہنا تو اپنی جگہ بجا ہے. وہ کہہ سکتا ہے, ایک محبت کا اظہار کر رہا ہے یا شفقت کر رہا ہے, تو اس طرح کہا جا سکتا ہے. لیکن اس سے حقوق معاف ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو اس سے حقوق معاف نہیں ہوتے. اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے حق تلفیاں ماضی میں کی ہیں, تو ماضی کی حق تلفیاں اگلے نے معاف کر دیں, تو وہ تو معاف ہو گئیں. لیکن آئندہ کے لیے, مستقبل کے لیے جب کوئی کہتا ہے نا کہ میں نے اپنے حقوق معاف کیے, وہ حقوق معاف نہیں ہوتے, وہ آپ کے ذمے میں رہتے ہیں, وہ آپ نے بہرحال ادا کرنے ہیں. والدین سے بدسلوکی کی جوانی میں پھر خیال آیا, ان سے معافی مانگ لی, لیکن اب بھی ملال رہتا ہے کہ میں نے جوانی میں ایسا کیوں کیا. اگر واقعی صدق دل سے آپ نے معافی مانگی ہے اور والدین کو دل سے راضی کر لیا ہے, تو اب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے, تواب ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, غفار ہے, عفو ہے. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, جس نے گناہ سے توبہ کر لی ایسے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو لہذا پریشان ہونے کی بات نہیں. لیکن بہرحال والدین کے ساتھ کیا کریں؟ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں, والدین کی دل جوئی کرتے رہیں, اور اب کوئی حق تلفی ان کی نہ. منگل اور جمعے کو کپڑے دھو سکتی ہیں؟ دھو سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. منگل کو بھی دھو سکتے ہیں, بدھ کو بھی, جمعرات کو, جمعہ, ہفتہ اتوار, قبر کی پہلی رات کپڑے دھونے میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا تعلق نظافت کے ساتھ ہے, اور نظافت تمہارا دین ویسے ہی پسند کرتا ہے, کسی بھی وقت ہو, صبح شام رات دن, اس میں کوئی حرج نہیں شرعی کسی قسم کا. قبر کی پہلی رات بھاری ہوتی ہے سب پہ سوال سے. قبر کی پہلی رات واقعی بہت بھاری ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے بھی آسانی فرمائے. انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ جو لواحقین ہیں ان کے لیے بھی وہ مفید ہو, اور جو میت ہے اس کے لیے بھی مفید ہو. دیکھیں, ایصال ثواب سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. اس دن آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں, تلاوت کر کے ایصال ثواب کریں, دعا مانگیں اپنے لیے بھی, اللہم اجرنا من النار, اے اللہ مجھے دوزخ سے بچا, عذاب قبر سے بچا. میت کے لیے بھی دعا مانگیں, اللہ اسے عذاب قبر سے بچا, دوزخ کے عذاب سے بچا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نار دوزخ سے بچائے, عذاب قبر سے بچائے, دونوں جہاں میں اپنی رحمتوں کی آغوش میں رکھے, ذل رحمت میں رکھے. اللہم آمین. ہم شکر گزار ہیں مفتی صاحب آپ کے, ہم شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں عالمات آپ دونوں کا. اور جناب آج کے سوالات میں نے شامل کیے. حضرت دعوت کے حوالے سے ایک سوال ہے, اور کچھ وقت مجھے دیا جا رہا ہے, مزاحن یہ حقیقتاً کہہ دیا جاتا ہے کہ ہماری دعوت کریں, فلاں چیز پکا کے رکھیے. اس میں دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں میں نا آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, بے تکلفی ہوتی ہے. جہاں پر آپس میں بے تکلفی ہو اور اس طرح ایک دوسرے کی دعوتیں کی جاتی ہوں, اور جس کو دعوت کا کہا جا رہا ہو وہ محسوس نہ کرتا ہو, اسے اپنے لیے سعادت سمجھتا ہو یا اچھا سمجھتا ہو. بعض اوقات گہرے دوست ہوتے ہیں, کبھی اس طرح بولتے ہیں. اسی طرح جو ہے بعض اوقات استاد شاگرد کو کہہ دیتا ہے, یا پیر مرید کو کہہ دیتا ہے, یا والدین جو ہے وہ اپنی اولاد کو کہہ دیتے ہیں. بعض اوقات بے تکلفی کا ماحول ہوتا ہے. جہاں بے تکلفی کا ماحول ہو تو وہاں تو ایسا کہنے میں کوئی حرج نہیں, فرمائش میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جہاں ایسا نہ ہو تو زبردستی کسی کے سر پہ سوار ہو جانا, اس پہ مسلط ہونا, یہ غلط ہے. اسے ایسے نہیں کہہ سکتے کہ بلا وجہ آپ اگلے کو آپ ٹرول کرنا شروع کر دیں کہ دعوت کرو, دعوت کرو, دعوت کرو. اس کے پیچھے لگ جاؤ, پھر وہ دعوت نہ کرے تو پھر آپ اسے مستقل ٹرول کرتے رہیں اور اسے کنجوس کہتے رہیں, بخیل کہتے رہیں. یہ بھی درست نہیں. بہت شکریہ مفتی صاحب, ماشاءاللہ آپ کی گہری نگاہ ہے معاشرے پہ, اور جو معاشرتی پہلوؤں پہ آپ رہنمائی فرماتے ہیں یہ آپ ہی کا خاصہ ہے, اور سلام ہے آپ کو. بہت شکریہ عالمات آپ دونوں کا, عالمہ صفا فاطمہ, عالمہ صدف ذوالفقار, میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ, آپ لوگ ہمیں کالز کرتے ہیں, زندگی نے وفا کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ اگلے ہفتے حاضر ہو جائیں گے اسی موضوع یا کسی نئے موضوع کے ساتھ. کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.